بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے۔ سن شائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین معیاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم HMDA اپروو گیٹڈ کمیونٹی ایٹ شاد نگر۔ ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا وینچر، 100 فیٹ روڈ سے کنیکٹڈ، 40 فیٹ BT روڈ، تمام تر سہولیات سے آراستہ، الیکٹریسٹی، ڈرینیج، واٹر ٹینک، 24/7 سیکیورٹی، بینک لون اپروو پروجیکٹ۔ آپ کا انویسٹمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے، تو آج ہی اپنا پلاٹ بک کرائیں۔ سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز، LB نگر، اوپل، حیدرآباد۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس، آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب، ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل، امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ، ہر فلیٹ کے لیے قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس، بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیا غازہ جنگ نتن یاہو کو لے ڈوبے گی؟ حکمراں اتحاد پھوٹ کی دہلیز پر، وزیر بینی گینٹس نے بھی نئے الیکشنز کا مطالبہ کر دیا۔ نتن یاہو کو ملک سے باہر بھی دباؤ کا سامنا، بائیڈن نے کی ٹیلی فون پر بات چیت، امدادی کارکنوں کی ہلاکت پر کیے سخت سوال۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی روکی جائے، 600 لیگل ایکسپرٹس نے لکھا رشی سونک کو خط، وزیر اعظم نے دیا تحقیقات پر زور۔ 24 گھنٹوں میں 62 فلسطینی جاں بحق، ورلڈ سینٹرل کچن نے کہا امدادی کارکنوں کو منظم طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ طوفان اقصی نے اسرائیل کو خاتمے کی دہلیز پر کھڑا کر دیا، آپریشن امید کی کرن ہے، حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہانیہ کا خطاب۔ پوری دنیا میں یوم قدس منایا جائے، ایران نے کی اپیل، کہا اسرائیل عالمی اصولوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ UN سیکیورٹی کونسل دمشق حملے کی مذمت میں ناکام، ابراہیم رئیسی نے کہا جواب دیں گے۔ اسرائیل میں ایرانی حملے کا خوف، فوجیوں کی چھٹیاں برخاست، ملک بھر میں الرٹ۔ سندیش کھالی واقعات پر کلکتہ ہائی کورٹ برس پڑا، کہا 1% سچائی ہے تب بھی 100% شرم کی بات ہے۔ مودی نے کہا سندیش کھالی کے مجرم جیل میں زندگی گزاریں گے، دوسرے مرحلے کے لیے نامینیشن داخل کرنے کا وقت ختم۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ اندازے مضبوط ہو رہے ہیں کہ ان کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تازہ خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیل کے حکمراں اتحاد میں پھوٹ پڑتی نظر آ رہی ہے اور یہ اتحاد ٹوٹ کے دہانے پر ہے۔ کئی لوگ نتن یاہو کا ساتھ چھوڑنے لگے ہیں یا ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسرائیل میں نئے الیکشنز کا شور بڑھتا جا رہا ہے۔ اب خود نتن یاہو کی کیبنٹ میں شامل بینی گینٹس نے، جو ایک سینئر لیڈر ہیں، نئے الیکشنز کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ یہ الیکشنز کافی ضروری ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسرائیل میں حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ پچھلے 4 دنوں میں اسرائیل کے کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے، جن میں یروشلم، تل ابیب، حیفا، بیر شیبہ وغیرہ شامل ہے۔ ان مظاہروں کے دوران احتجاجیوں اور پولیس میں جھڑپیں ہوئیں۔ احتجاجیوں نے پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ کیا اور بعض احتجاجیوں نے نتن یاہو کے گھر میں گھسنے کی بھی کوشش کی۔ نتن یاہو پر صرف ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ باہر بھی دباؤ کا سامنا ہے، خاص طور پر پچھلے کچھ دنوں میں امدادی کارکنوں کی ہلاکتوں کے بعد یہ دباؤ کافی بڑھ گیا ہے اور خود ان کے اتحادی یا اسرائیل کے اتحادی ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔
معلوم ہوا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور انہیں رفع آپریشن اور امدادی کارکنوں کی ہلاکتوں کے بارے میں سخت سوالات کیے۔ پچھلے کچھ دنوں سے غزہ جنگ کے بارے میں اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، خاص طور پر لوگ بائیڈن حکومت کی اسرائیل کے تعلق سے پالیسی پر کھل کر یعنی اپنے مخالفانہ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ امریکہ میں الیکشن کا سال ہے، نومبر میں الیکشنز ہونے والے ہیں۔ غزہ جنگ کی گرمی یقیناً امریکی الیکشنز میں محسوس کی جائے گی۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ امریکی مسلمانوں نے بائیڈن کی دعوت افطار کا بائیکاٹ کیا۔ معلوم ہوا کہ بائیڈن نے نیتن یاہو سے کہا کہ ایسے قدم نہ اٹھائے جائیں جن سے صورتحال اور بگڑتی ہو۔ پیر کو سیریا میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کے بعد مڈل ایسٹ کے حالات کافی دھماکو ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اس حملے کا جواب دیا جائے گا۔ ایران کے جوابی حملوں کے اندیشے کے تحت اسرائیلی فوج نے تمام سپاہیوں کی چھٹیاں برخاست کر دی اور ملک بھر میں الرٹ ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے نیتن یاہو سے بات چیت سے پہلے چائنا کی صدر زی جن پنگ سے بھی بات چیت کی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے غزہ جنگ اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ بائیڈن نیتن یاہو بات چیت سے پہلے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی ہیں۔ برطانیہ کی حکومت پر اس سلسلے میں امدادی کارکنوں کی ہلاکتوں کے بعد دباؤ اور بڑھ گیا ہے۔ 600 سے زیادہ لیگل ایکسپرٹس نے وزیر اعظم رشی سنک کو خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ اسرائیل کی مسلسل تائید کرتے ہوئے عالمی قانون توڑ رہا ہے۔ ورلڈ سینٹرل کچن کے بانی جو سینڈرز نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیلی فوج امدادی کارکنوں کو منظم طور پر کار بائی کار نشانہ بنا رہی ہے۔ پچھلے دنوں غزہ کے بھوک سے متاثرہ لوگوں کو کھانا پہنچانے میں مصروف 6 غیر ملکی امدادی کارکنوں اور ان کے فلسطینی ڈرائیور کو ہلاک کیا گیا تھا۔ ان امدادی کارکنوں کا تعلق سیلیبریٹی شیف جو سینڈرز کی تنظیم ورلڈ سینٹرل کچن سے تھا۔ اس تنظیم نے حال ہی میں سائپرس سے سمندر کے راستے سے غزہ کو مدد پہنچائی تھی۔ ورلڈ سینٹرل کچن اور دوسری امدادی تنظیموں نے حالیہ ہلاکتوں کے بعد غزہ میں اپنی سرگرمیاں روک دی ہیں، جس کے بعد بھوکمری کے اندیشے اور بڑھ گئے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک نے امدادی کارکنوں کی ہلاکتوں کی آزادانہ تحقیقات پر زور دیا، لیکن انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا کہ کیا اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی روکی جائے گی۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 62 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ وزارت صحت نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے اس مدت کے دوران 6 قتل عام کیے۔ وزارت نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 33,037 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 75,668 فلسطینی زخمی ہوئے۔ وزارت نے کہا کہ کئی متاثرین اب بھی ملبوں کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں اور ایمبولینس گاڑیوں اور سول ڈیفنس کو وہاں پہنچنے سے روکا جا رہا ہے۔ قطر نے کہا کہ غزہ کے بے گھر لوگوں کی واپسی کے مسئلے پر جنگ بندی کا سمجھوتا رکا ہوا ہے۔ قطر کے ایک عہدیدار نے کہا کہ ہم مسئلے کا حل نکالنے کے لیے اپنی طرف سے بہترین کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ بات چیت اتوار کو قاہرہ میں شروع ہوئی۔ امریکہ اور ایجپٹ بھی اس بات چیت میں مدد کر رہے ہیں۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ طوفان اقصی بیت المقدس کی آزادی کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگا۔ انہوں نے قدس ڈے کے موقع پر ایک تقریب میں کہا کہ بیت المقدس کو قابض طاقتوں سے پاک کرنا لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین اور غزہ کے ہیروز نے خوف کی دیواریں گرا دی ہیں اور بہادری اور قربانی کی مثال پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مبارک جنگ میں ملت کی صفوں میں اتحاد پیدا ہوا ہے اور اس اتحاد کا نظارہ فلسطین سے لے کر لبنان تک اور یمن سے لے کر عراق تک دیکھا جا سکتا ہے۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا کہ طوفان اقصی آپریشن نے اسرائیل کو خاتمے کی دہلیز پر لا کھڑا کیا ہے۔ حسن نصر اللہ نے قدس ڈے سے پہلے ایک ورچوئل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین، مڈل ایسٹ اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ طوفان اقصی آپریشن کا نتیجہ ہے۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ قبضہ کیے ہوئے فلسطینی علاقوں میں اب کوئی بھی گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کی بات نہیں کر رہا ہے۔ حسن نصر اللہ نے فلسطینی مزاحمت کاروں کے حوصلے کی تعریف کی۔ حزب اللہ لیڈر نے یمن، عراق اور لبنان میں اسرائیل کے خلاف آپریشنز کی تعریف کی اور کہا کہ غزہ، مغربی کنارے، لبنان، یمن اور عراق میں مزاحمت کاروں کو ایران کی مدد حاصل ہے۔ انہوں نے سیریا کا بھی ذکر کیا۔
ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دمشق میں قونصلیٹ پر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ ابراہیم رئیسی نے بیروت میں حزب اللہ کے ایک پروگرام سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا میزائل حملہ اس کی ناکامی اور شکست کا ثبوت ہے۔ رئیسی نے کہا کہ امریکہ غزہ میں اسرائیل کے جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہادر مزاحمتی طاقتوں کی طرف سے ایرانی قونصلیٹ پر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ یوم قدس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے رئیسی نے یہ بات کہی۔ ایران نے پوری دنیا خاص طور پر مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ جمعے کو یوم قدس یا قدس ڈے منائیں۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد سے رمضان کے ہر آخری جمعے یعنی جمعۃ الوداع کو قدس ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ دن اس سال ایک ایسے وقت آیا ہے جب غزہ میں جنگ جاری ہے اور اسرائیل نے پچھلے 6 مہینوں سے مسلسل غیر انسانی بمباری کرتے ہوئے غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ 33,000 لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ غزہ کے لوگوں کو بھوکا رکھا ہے، انہیں دواؤں اور پانی جیسی سہولتوں سے بھی محروم کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن دنیا صرف تماشا دیکھ رہی ہے، اور آج تک اسرائیل کی بربریت کو روکنے کے لیے عالمی طاقتوں نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائے۔ حالانکہ UN سیکیورٹی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد بھی منظور ہوئی۔ یونائیٹڈ نیشنز کی سب سے بڑی عدالت ICJ نے اپنے حکم میں اسرائیل سے کہا کہ وہ فوری جنگ روکے۔ اسی عدالت نے غزہ جنگ کو نسل کشی قرار دیا۔ عرب لیگ اور OIC جیسی تنظیموں کی بھی میٹنگز ہوئی لیکن کسی بھی طاقت میں وہ دمخم نہیں ہے کہ ان عالمی اداروں کی قراردادوں پر عمل کرائے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ صہیونی حکومت عالمی قانون، اصولوں، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ وزارت نے کہا کہ ایران کی حکومت اور عوام انٹرنیشنل کمیونٹی اور عالمی حکومتوں خاص طور پر مسلم حکومتوں کو فلسطین کے دبے کچلے عوام کی مدد کی ذمہ داری یاد دلانا چاہتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ صہیونی نظام سیریا میں ایران کی قونصلیٹ پر حملے جیسی کارروائیوں سے بچ نہیں سکے گا۔ انہوں نے رمضان کے سلسلے میں ایرانی عہدیداروں اور MPs کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سپریم لیڈر نے یہ بھی کہا کہ قدس ڈے کے موقع پر پوری دنیا کو احتجاج کی آواز سنانی چاہیے۔ خامنائی نے ایرانی عوام سے کہا کہ وہ بڑے پیمانے پر ریلیوں میں حصہ لیں۔ ایران کے سستان بلوچستان صوبے میں فوجی اڈوں پر الگ الگ حملوں میں 11 لوگ ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں 2 پولیس آفیسرز، 2 بارڈر گارڈز، IRGC اور بسیج فورس کے 7 والنٹیئرز شامل ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں 47 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ جھڑپوں میں ایک فلسطینی جاں بحق ہوا۔ مغربی کنارے کے رام اللہ، ہبرون، بیت لحم، جنین، قلقیلیہ، طوباس، نابلس اور یروشلم میں ان فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں 8,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ UN سیکیورٹی کونسل سیریا میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کی مذمت میں ناکام رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے رشیا کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کی مخالفت کی۔ سفارتکاروں نے بتایا کہ امریکہ، فرانس اور برطانیہ کے نمائندوں نے کہا کہ پیر کو دمشق میں جو کچھ ہوا وہ صاف نہیں ہے اور کونسل کے ارکان کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہے۔ سیکیورٹی کونسل نے ماضی میں کئی بار سفارتی مشنز پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو عمرے کے لیے دورے کی دعوت دی ہے۔ اس دورے کے دوران امید ہے کہ وہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ وہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان آپسی تعلقات کو بڑھاوا دینے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ دونوں لیڈرز خاص طور پر معاشی اور اسٹریٹجک رشتوں کو آگے بڑھانے پر زور دیں گے۔ عمران خان کے دور میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں کچھ کھٹاس پیدا ہوئی تھی۔ کویت میں نئے امیر کے تحت پہلے پارلیمنٹ الیکشنز ہوئے۔ پچھلے سال شیخ مشال الاحمد الصباح امیر بنے تھے۔ دسمبر 2020 کے بعد سے کویت میں یہ 4تھے پارلیمنٹ الیکشنز ہیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ کیلکٹا ہائی کورٹ نے بنگال کے سندیش خالی کے واقعات پر غصے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر جو کچھ خبریں ہیں ان میں 1% بھی سچائی ہے تو یہ 100% شرم کی بات ہے۔ عدالت نے سندیش خالی معاملے کے ملزم شاہجہاں شیخ کی نمائندگی کرنے والے وکیل پر غصہ اتارا۔ شاہجہاں شیخ کو 2 مہینے فرار رہنے کے بعد 29 فروری کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی کو عدالت نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ سندیش خالی میں عورتوں پر جنسی حملوں اور زمینوں پر قبضوں کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ لوک سبھا الیکشن سے بالکل پہلے یہ معاملہ گرم ہو رہا ہے۔ جسٹس شیوا گنم کی قیادت والی بینچ نے اس معاملے پر سنوائی کی۔ بینچ نے کہا کہ ان واقعات کی ذمہ داری حکمراں پارٹی یعنی ترنمول کانگریس پر ہے۔ سندیش خالی واقعات کے بارے میں درخواستوں پر سنوائی کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ شرمندگی کی وجہ ہے۔
संदेश खाली का मामला उस वक्त मंजर आम पर आया था जब ईडी की एक टीम शाहजहां शेख को यानी उसके घर पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी और उसके हामियों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। बीजेपी ने संदेश खाली की एक मुतासरा औरत को लोकसभा इलेक्शंस में टिकट भी दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए कहा है कि पूरे मुल्क ने देखा है कि किस तरह तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली के मुजरिमों को बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगाया। मोदी ने कहा कि बीजेपी औरतों को बाइख्तियार बना रही है। संदेश खाली मुजरिमों को अपनी जिंदगियां जेल में काटनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी बंगाल की औरतों के साथ इंसाफ कर सकती है और नाइंसाफी को मिटा सकती है, इसीलिए बंगाल में बीजेपी को मजबूत करना चाहिए। मोदी ने बिहार के जमुई में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुल्क को बदनाम किया है। उन्होंने बेदाग रिकॉर्ड रखने के लिए बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की तारीफ की। लोकसभा इलेक्शंस के दूसरे मरहले के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने की मोहलत खत्म हो गई है। इस मरहले में 12 रियासतों और मरकजी इलाकों के 88 हलकों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें केरला की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, आसाम और बिहार की 5-5, बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 और मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। मुल्क में 7 मरहलों में इलेक्शंस हो रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया से एक बार फिर देखते हैं। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। क्या गाजा जंग नेतन्याहू को ले डूबेगी? हुक्मरां इत्तेहाद फूट की दहलीज पर। वजीर बेनी गैंट्स ने भी नए इलेक्शंस का मुतालबा कर दिया। नेतन्याहू को मुल्क से बाहर भी दबाव का सामना। बाइडेन ने की टेलीफोन पर बातचीत। इमदादी कारकुनों की हलाकत पर किए सख्त सवाल। इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोकी जाए। 600 लीगल एक्सपर्ट्स ने लिखा ऋषि सुनक को खत। वज़ीर-ए-आज़म ने दिया तहकीकात पर जोर। चौबीस घंटों में 62 फलस्तीनी जाम बहक। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने कहा इमदादी कारकुनों को मुनज़्ज़म तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। तूफान अक्सा ने इसराइल को खात्मे की दहलीज पर खड़ा कर दिया। ऑपरेशन उम्मीद की किरण है। हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया का खिताब। पूरी दुनिया में यौम कुद्स मनाया जाए। ईरान ने की अपील। कहा इसराइल आलमी उसूलों की धज्जियां उड़ा रहा है। UN सिक्योरिटी काउंसिल दमिश्क हमले की मजम्मत में नाकाम। इब्राहिम रईसी ने कहा जवाब देंगे। इसराइल में ईरानी हमले का खौफ। फौजियों की छुट्टियां बर्खास्त। मुल्क भर में अलर्ट। संदेश खाली वाकयात पर कलकत्ता हाई कोर्ट बरस पड़ा। कहा 1% सच्चाई है तब भी 100% शर्म की बात है। मोदी ने कहा संदेश खाली के मुजरिम जेल में जिंदगी गुजारेंगे। दूसरे मरहले के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का वक्त खत्म।
مجھے افراد کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.